السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، علی الصلوات، صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، والصلاة، یہاں بھی صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، وسطی، طا کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے اور ایک الف کی برابر کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قوموا کے قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے اور قانتین کے اندر بھی قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ خِفْتُمْ، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں خا ہے اور خا اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کو صاف صاف پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں غنہ اخفا نہیں کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، اس طرح سے۔ أَوْ رُكْبَانًا، را کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے تو اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اور نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کے اندر اخفا کرتے ہیں، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے یہاں پر پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ علمکم، یہاں پر غنہ کریں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم آ رہا ہے، یعنی 2 میم اکٹھے ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، 2 میم ایک ساتھ آتے ہیں تو دونوں میم کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر مکس کر دیا تو ایک ہی میم بن جائے گا اور غنہ بھی کریں گے۔ علمکم، اس طرح سے، ما لم تکونوا تعلمون، تعلمون کے اندر عین ہے، حمزہ نہیں ہے، اس لیے حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، تعلمون نہیں پڑھیں گے اس کو۔ تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔